بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے کائنات میں جو حسن بکھیرا ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک وجود تکمیل ہے، اس کی ایک حدود اور اس کی اپنی ایک قوت، ایک خوبصورتی، استعداد اس کے اندر پیدا فرمائی. جتنی بھی مخلوق ہے ان کے اندر اپنی اپنی ایک خاص شان، قوت، بڑی انفرادیت کے ساتھ اس کے اندر نصیب فرمائی. فرشتے ہیں جن کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا. 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں روز، جب سے وہ بنا ہے قیامت تک کرتے رہیں گے، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. تو فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے فرشتوں کے بھی ایک طرح کی بڑی عجیب عجیب صلاحیتیں، قوتیں، بعض کو بہت زیادہ قوت والا بنایا ہے، بعض کے اندر عجیب قسم کی عجائب قسم کے رکھے ہیں. اب عرش معلیٰ اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں. آپ عرش معلیٰ کی حایت کا یہی نہیں سوچ سکتے. فرشتوں کی کتنی وہ قوت ہوگی. جب میدان محشر میں بھی اترے گا تو وہ 8 فرشتے ہی لے کے اتریں گے. ان فرشتوں کی اونچائی، چوڑائی، قوت، استعداد کتنی ہوگی، کوئی سوچ سکتا ہے کتنی ہوگی. اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینک دیا تھا، یہ 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا پہ ان کا مقام ہے، تو فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے پھینک دیا تھا، تو اللہ جل شانہ فرمایا جاؤ جبرائیل یوسف کو نیچے جا کے پکڑ لو. تو ابھی وہ نیچے پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے میں نیچے پکڑ کے ان کو سنبھال دیا. ایک یہ جو آسمان ہے اس کی بھی آپ اونچائی کو نہیں جانتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا سکتی. اور پھر دوسرا اس کا آسمان کی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اتنے لو ایک ہی اس میں کتنی تیز قوت ہے، کتنی تیز. یہ ایک فرشتے ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ نے ملک موت کو، جو موت کا ایک خاص ضابطہ دیا ہے، ساری دنیا کتنی بڑی گلوب، کتنا سسٹم ہے، وہ ملک موت کی قوت کا آپ اندازہ لگائیں کہ سب کی موت، ملک موت زبردست قوت روح نکالتی ہے. اس کی آپ قوت، اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے فرشتوں کے اندر اتنی قوت دی. پھر جو فرشتے جس کام پہ لگا دیے گئے اسی پہ ہی وہ لگے ہیں، جو عبادت کی جس ہیں اس میں ہی وہ کر رہے ہیں. تھکاوٹ کا عنصر نہیں ہے، نافرمانی کا سوچ بھی نہیں کرتے، سستی بھی نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے کے اندر ایسی استعداد، قوت عطا فرمائی ہے. اور کتنے فرشتے ہیں جو بارش کے ساتھ اترتے ہیں، کتنے سمندروں پہ، دریاؤں پہ، پہاڑوں پہ. پھر ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ دن میں 2 دفعہ بدلتے ہیں، صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اور یہ یعنی فرشتوں میں بھی قسمیں اتنی فرشتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے گرد ہوتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، انسان کی مختلف چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں، شیاطین سے، جنات سے، حادثات میں بچا لیتے ہیں. آدمی بچ جاتا ہے، گاڑی چکنا چور ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، خارش بھی نہیں آئی اس کو. اور کتنے پیچھے واقعہ ہوا تھا جہاز کی کرش کا، تو بچہ بالکل ٹھیک تھا، جو بچہ پیچھے تھا اس نے بچایا تھا. بچاتا اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک ترتیب ہے. اسی طرح یہ نظام ہے سارا، جس کو اللہ نے ایک ترتیب میں بنایا ہوا ہے.
جس کو ہم نہیں سمجھتے، زمین کے اندر، سمندروں کے اندر، جو سمندروں کے اندر اتنی گہرائی میں پٹرول نکل آ رہا ہے انسانوں سے، اس کو کیا انسان سمجھ سکتا ہے؟ انسان تو اپنے وجود کی حیات کو، اس کی سسٹم کو ہی نہیں پا سکا ابھی تک۔ اتنی اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی۔ جدید سے جدید حالات آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، ٹیسٹ لیبارٹری سسٹم اتنا ہے، اور کوئی چیز اس وقت سمجھ آتی ہے جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نظام ہیں۔ تو اسی طرح جنات ہیں، تو جنات کو بھی اللہ نے بڑا قداوت، بڑا قوت اور بڑی طاقت والا بنایا ہے۔ میں احرام مصر کا پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر جو قدی تھا، اس نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا، لمبا ایک، احرام مصر میں جا کے نا، اس نے اس کی حیات، اس کی سمندر کے ساتھ، اس میں بڑی ریسرچ کیا، بڑی شاندار ریسرچ کیا۔ اس نے کہا، اور پھر ہمارے ہاں جو اکثر جو زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ جنات نے بنایا ہوا ہے، اور زمین کے ساتھ اس کا اینگل، اس کی سسٹم اور ایسا ہے کہ اسی ہی کو آج فالو کر کے کسی جگہ کرتے ہیں تو وہی چیز بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو کیسے ہے، زمین کے فاصلے کی ہے، ہوا کے رخ کی ہے، سورج، اس کو ایک اور اتنا بڑا پتھر، اتنا بڑا پتھر وہ کس نے بنا کے اٹھا کر؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تبوک سے آگے، ایک جگہ ہے، آپ کا لشکر رک کر گیا تو لوگوں نے کہا پانی نہیں ہے، تو جو آپ کے پاس جنات کا جو بڑا تھا اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا کہ یہاں زمین میں پانی ہے لیکن پتھر ہیں، اور پتھر ایسے پتھر نہیں، چٹان والے سنگین پتھر ہیں، وہ نیچے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا آپ کنویں کھودو، 300 کنویں ان جنات نے کھودے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اس میں کچھ بند ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور جب وہ اب اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو کہتے ہیں ابھی بھی ان کو ایسے جدید آلات سے اس طرح کھودنا مشکل ہے کہ جنات نے کیسے کھود لیے تھے، وہ پانی بھی ابھی بھی ہے، اور اتنے گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں، اور عجیب قسم کا پتھر ہے۔ کہتے ہیں کس آلے سے انہوں نے کیے تھے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑی ترقی کی ہے، وہ تو بہت قوت اللہ نے انہیں دی تھی، پورے کے پورا۔ دیکھیں نا، اب اللہ پاک کا ایک نظام ہے، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس نے آنا تھا تو جو جنات والا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس سے اسے پہلے میں لے آؤں گا۔ بھئی وہ اتنا بڑا تھا وہ تخت، اور جگہ بھی اس کا لانا کتنا تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا، تو لیکن یہ وقت زیادہ بنتا تھا، تو وہیں اس دربار میں جو بیٹھا تھا اللہ والا بندہ، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پھیرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ صاحب تصرف تھا، صحابی تو تھا حضرت ان کا، تو نبوت ہی کی برکت سے برکات نصیب ہوتی ہے نا، تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ صاحب تصرف تھا، اس نے اپنی توجہ میں لے کے اللہ لا ختم ہوا تو وہ سامنے آ گیا، وہ قوت تھا نا۔ تو اس پہ تو خیر خاصا حضرات بعض صوفیہ کے قول ملتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے۔ تو اس طرح اللہ نے جنات میں، اب آپ جانوروں میں دیکھیں بڑے بڑے قوی قسم کے جانور ہیں، یہ جو پہاڑی علاقے میں چیتا ہوتا ہے نا، یہ 30 فٹ چھلانگ مارتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح میں باز کی دیکھ رہا تھا شکار کا، وہ ایسے سے اوپر آ کے ہرن کو اٹھا کے ایسے لے جاتا ہے، تو فانا وہ سانپوں کو اٹھا کے ایسے کاٹ کوٹ پھینک دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس نے انسان کو اس نے سب سے زیادہ ذہانت، قوت، خوبصورتی، استعداد دی ہے، اور اللہ نے انسان کے ہر اعضاء کو انفرادیت عطا فرمائی ہے۔ آپ اگر کانوں سے شروع کریں تو آپ کے کان کا کمپیوٹر اتنا زبردست، اتنا قوی ہے، آپ کی عمر 80 سال ہے اور آپ بچپن میں کسی کی بات سنی تو آواز آئے گی تو آپ پہچان جائیں گے یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا عکس بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے اس کی سننے میں، اور یہ بتا دیتا ہے آواز کی نوعیت کیا ہے۔ اگر ایک آدمی تلخی سے بولتا ہے تو یہ بتاتا ہے بولنے والا تلخ لہجے میں ہے، محبت والے لہجے میں ہے، ترشی والے لہجے میں ہے، پیار والے لہجے میں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں، یہ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، غیر، اور بعض آوازیں جو خوفناک ہوتی ہیں اس کے ساتھ وجود کے اندر ایک حیات پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک کان کا
آپ نظام دیکھیں، وہ لذت آتی ہے بعض چیزوں کے سننے میں، جنہیں قرآن کا ذوق آتا ہے انہیں عجیب لذت آتی ہے نعت کا، اسی طرح ہی بعض لوگوں کو میوزک سے ہوتی ہے، تو یہ سننے کے ساتھ ایک پورے وجود کیا ہے. پھر آپ آنکھ میں آ جائے تو آنکھ تو ایک ایسی ہے کہ جس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے کتنی رکھی. دماغ کا آپ دیکھیں، انسانی دماغ جو ہے وہ ایک ایسے تیرتا سا عجیب نظام ہے، اور ساری دنیا کو اس نے قید کر کے رکھ دیا اتنا اس دماغ کی. اور یہ دماغ کے بارے میں ہے کہ یہ 6 اور 8% یوز ہوتا ہے، بعض بندوں کا 12% ہوا ہے، جس میں چند بندے ہیں، میں 6 کے 8 بندوں کے بارے میں کہتے ہیں، ورنہ 4-6% ہے 100 میں سے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دماغ کی قوت اہلیت کو آپ دیکھیں. اس کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں، ہاتھوں کے نظام، وجود کے اندر نظام، آپ یہاں سے کوئی چیز کھاتے ہیں اس کو کیسے اندر جاتی ہے، نظام کیسا ہے، پیشاب بننا ہے، پخانہ بننا ہے، خون بننی ہے، منی بننی ہے، بلغم بننا ہے، عورتیں کے سینے میں دودھ آنا ہے، کیا پسینہ نکلنا ہے. یہ کتنا ایک عالی شان نظام اس نے. پاؤں کے چلنے کے، آپ آنکھیں بند کر کے جوتی ڈالیں تو پاؤں کہتا ہے یہ تیری جوتی نہیں ہے، کسی اور کی جوتی ہے. پاؤں بتا دیتا ہے یہ تیری جوتی نہیں ہے. ایک دم آپ بغیر دیکھے اتار لیتے ہیں، پاؤں ہٹا لیتے ہیں، یہ میری جوتی نہیں ہے. اس کی بھی ایسی آنکھیں ہیں، اس کا بھی ایسا نظام ہے، اس کی بھی ایسی ترتیب ہے. تو بھائی میرے اللہ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہیں تو اس طرح ان صلاحیتوں کو استعمال کا طریقہ، سلیقہ اور حکم بھی دیا ہے، جسے ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، نفس کے خواہش سے استعمال کریں گے تو اللہ کی ناشکری بھی ہوگی، اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی اور اللہ کی بغاوت بھی ہوگی. قرآن کہتے ہیں کیا نبی ان سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو جا چکا، تو قرآن آنکھوں کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جب گیا اس میں معراج میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ زبان سے پکڑ کے لٹکائے گئے ہیں. ایک ہوتا ہے گلے میں پا کے لٹکایا جاتا ہے، الٹا لٹکایا، زبان سے پکڑ. یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑالو قسم کے، زبان دراز قسم کے لوگ، ان کو زبانوں سے پکڑ کے لٹکا کے عذاب دیا جائے گا اور کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور کھانے کا جو پانی دیا جائے گا وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ ایسے ٹچ کرے گا تو یہ ہونٹ جھل کے نیچے آ جائے گا، اوپر ہو جائے گا اور اندر جائے گا تو آنکھوں کو جلا کے باہر نکال دے گا. یہ اس کے غلط استعمال کی اللہ سزا دے گا. ہر اعضاء کی بات کر رہا ہوں، اور وجود جو ہے یہ سارے اعضاء کو جمع کرنے کا مرکب کا نام ہے. اللہ جہنم میں جب عذاب دیں گے تو سارے وجود میں ایسا بھی ہوگا کہ مختلف اعضاء کو مختلف عذاب دیے جائیں گے. کان کو علیحدہ دیا جائے گا، آنکھوں کو علیحدہ دیا جائے گا، زبان کو علیحدہ دیا جائے گا، پاؤں کو علیحدہ دیا. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے کم عذاب جو ہوگا نا جہنم کا وہ یہ ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. سب سے چھوٹا عذاب ہے، سب سے کم عذاب ہے. اور جو ہی اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ اس کی وجہ سے ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. اور آپ آج تمہاری سائنس بھی کہتی ہے نا اس سے ہی سارا اوپر دماغ سے چڑھتا ہے. تو بھئی اس تمام وجود کو جو اس نے فتبارک اللہ احسن الخالقین بہت خوبصورت بنایا ہے، عالی شان نظام بنایا ہے، ہر طرح کا کائنات کا. آپ پھولوں کی طرف دیکھیں تو ان کے کلرز کی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ان کی ڈیزائننگ کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کیا میری رب کی شان ہے. شہد کیسے مکھیوں سے نکال رہا ہے، دودھ کیسے بھینس اور گائے اور بکری اور اونٹ سے نکال رہا ہے، گوشت کا کیسا ذریعہ بنایا، انڈا کا مندگی سے کیسا ذریعہ بنایا. میرے رب کی شان، میرے اللہ کی احسان کی ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. اور اس انسان کو اللہ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے. اب اس کے اوپر اللہ جل شانہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف اپنے وجود کے، سارا وجود تو ہے لیکن ہر اعضاء کی علیحدہ علیحدہ نگرانی کرے. جیسے حدیث مبارکہ مختلف دعائیں ہیں نا، ایک ہے اللہ معافینی فی بدنی، اللہ معافینی فی سمعی، اللہ معافینی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہ میرے وجود کی حفاظت فرما، اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما. اور ایک اور روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ مجھے میرے کانوں کے شر سے، میرے آنکھوں کے شر سے، میری زبان کے شر سے، میرے دل کے شر سے اور میرے شرمگاہ کے شر سے مجھے بچا لے. اللہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ
اللہ مجھے میرے اپنے نفس کے شر سے بچا لے. تو بھئی یہ ہماری بقا دینی ترتیب اس طرح ہے کہ ہم اپنے ہر اعضاء کی حفاظت کریں. جیسے گھر کے مختلف کمرے ہوتے ہیں نا، تو آپ سب کمروں کی چپٹی لگاتے ہیں، سب کمروں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بند کر دیں ایک کو چلو باقی نہیں، سارے کمروں کو آپ دیکھتے ہیں. تو سب کو دیکھنا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، دماغ غلط نہ سوچے، دل میں غلط تصورات نہ بیٹھے، ہاتھ ظلم پہ نہ اٹھے، پاؤں گناہ کی طرف نہ جائے، اور انسان سے کوئی برائی نہ سرزد ہو جائے، اور پھر پیٹ میں کسی کا مال نہ جائے، حرام مال نہ جائے، مشکوک مال نہ جائے. تو یہ ساری چیزوں کی ہر چیز کی علیحدہ جب نگہداشت کی جائے گی تو یہ سارا وجود ایک پاکیزہ ہوگا. یہی ورا تقویٰ ہے. ساری چیزوں کی حفاظت من جملہ وجود ہی ہے، لیکن وجود کے ساتھ ان کی علیحدہ دیکھنا. آپ ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، زبان سے بول بھی رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو ہلا کے کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ 6 کام ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو عموماً سب بندے ہی ایسے کرتے ہیں. عورتیں جناب ہنڈی چڑھا دیتی ہیں اور اس پہ ایک ہاتھ سے وہ چمچ بھی ہلاتی رہتی ہیں، یہاں موبائل بھی رکھا ہوتا ہے، سن بھی رہی ہوتی ہیں، بول بھی رہی ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی. تو اسی طرح گزارش ہے کہ دنیاوی اعتبار کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے ایک تو ان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک ان سے کام لینا ہے، اعمال کا کام لینا ہے. آنکھ کسی کا عیب دیکھ کے تو یہ ایک نقص ہے، اور جب آنکھ بے حیائی کا کام کرے تو بھی یہ نقص ہے. اور یہی آنکھ جب اللہ کی قرآن کی زیارت کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے، ماں باپ کی زیارت کرے، کسی نیک مسلمان کی زیارت کرے، اور کسی کے لیے خیر کا جذبہ رکھے، تو یہی اس کے لیے عبادت بن جائے گی. یہی زبان جب جھوٹ، فاش اور لڑائی جھگڑے بہتان میں کوئی فتنہ بن جائے گا، اسی سے جب قرآن، ذکر اللہ، اعمال کیے جائیں گے تو یہی نماز پڑھی جائے گی. تو زبان کی ادائیگی سے ہی نماز تو ہوتی ہے. تو یہ اس کا کام. تو دونوں اعتبار سے، اس کی حفاظت کے اعتبار سے، اس سے اعمال کرنے سے ہم تب ہی جا کے اپنے وجود کو سنبھال سکتے ہیں کہ وجود کی ہر چیز کو دیکھیں. ایک گاڑی ہے نا، تو صرف اسٹیئرنگ نہیں مڑتا، بظاہر تو اسٹیئرنگ سے ہی گاڑی چل رہی ہے، لیکن گاڑی ایک سسٹم سے چلتی ہے. اب تو گاڑیوں میں پانی نہیں پڑتا، پہلے تو پانی کے بغیر بھی رولے بن جاتے تھے، پانی ختم ہو جاتا تو بھی رولے بن جاتے تھے. اس کی ٹیوننگ ہو، اس کی سروس ہو، اس کے اندر پیٹرول بھی ہونا چاہیے، اس کے ٹائروں میں ہوا بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی کوئی اور خرابی نہیں ہونی چاہیے، تو جا کے گاڑی صحیح چلتی ہے. تب گاڑی ایک مکمل ہوتی ہے اور آپ سفر کرتے ہیں. اسی طرح یہ وجود بھی ایک گاڑی ہے جس کے مختلف ہوا بھی پوری ہونی چاہیے، اور یہ گھر کا نظام بھی ایسے ہے. میری اگلی گزارش یہ غور سے سنیے گا. میاں بیوی بھی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. جب ایک پہیہ پنچر ہوتا ہے نا تو اکثر وہ پھر خرابی کا سبب بنتا ہے. جھگڑوں کی آوازیں باہر آتی ہیں، شیطان نازل ہوتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں برکتیں نہیں ہوتی، یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اپنی زندگی میں، اللہ جل شانہ معاف فرمائے، کمزور سا انسان ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اب تک جو میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے نیک اعمال کی ترتیب بھی دیکھی، غلط اعمال کی ترتیب بھی دیکھی، حج عمرے بھی دیکھے، اعتکاف، رمضان، اعمال دیکھے، تبلیغ اور ذکر اللہ بھی دیکھا، لیکن جتنا میاں بیوی کے گھر کے جھگڑے کا میں نے نقصان دیکھا، اتنا میں نے دنیا میں کوئی نقصان نہیں دیکھا. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں دیکھتا. نسلیں تباہ ہوتی ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں. میں نے تو کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں جن کی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہوگا اس کی وجہ سے نہیں. وہ بچی سیکھ کے یہی کچھ کہی ہے، اس نے یہی کچھ کرنا ہے. تو بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں آپ نے دیکھے اللہ بات کس کی کر رہا ہے؟ حج کی. کتنا بڑا کام ہے جو سب پہ فرض نہیں ہے، اس پہ فرض ہے جو صاحب استعداد ہے، اس پہ فرض ہے. اور فضیلت اتنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ایک قدم پہ نا حاجی کے، چاہے باتھ روم میں جا رہا ہے نا، ہر ایک قدم پہ نا 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں.
اور الفاظ سے غروب ہوتا ہے اور زندگی سارے گناہ غریب ہو جاتے ہیں. جیسے آج پیدا ہوا. اور وہاں بھی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ ڈالو. میں نے تو خود عرفات میں، مزدلفہ میں، بیت اللہ میں احرام پہنے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ، گلے پکڑے لڑائیاں کرتے خود دیکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر رحمت اللہ عالمین کا، وہاں تو ایسی ایسی لڑائیوں تماشے مسجد نبی کے اندر دیکھے ہیں. آدمی پریشان ہو جاتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ کسی بندے کے اعمال ضائع کرنے ہیں نا تو اس سے جھگڑا کرواتا ہے، اس سے لڑائی کرواتا ہے، چاہے اس کی بھائی سے ہو، بیوی سے ہو، بہن سے ہو، ماں باپ سے ہو یا بیٹوں سے ہو، کسی سے ہو. شیطان کے پاس کہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو کینے، بغض اور زبان درازی یہ سارے فتنے خود ہی آ جاتے ہیں، ساری وبالیں خود آ جاتی ہیں. تو بھئی میری گزارش ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ وجود ایک مکمل گاڑی ہے اور اس کے ہر اعضاء کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت ہوگی تو بات بنے گی، اور اس سے اچھا کام لینا ہے. یہ دیکھیں نا گاڑی چل رہی ہے تو مسنگ کرتی ہے تو آپ مستری کے پاس جاتے ہیں تو ساری گاڑی تو نہیں کھولتا، وہ جیٹ وہ دیکھتا ہے کہ پیٹرول کی سپلائی ہے. تو اسی طرح کوئی نقص ہمارا کسی ایک وجود کا ہوتا ہے. ہمیں عادت بد نظری کی پڑ جاتی ہے، ہمیں عادت گانے سننے کی، میوزک سننے کی پڑ جاتی ہے، ہمیں عادت چسکے لگانے کی پڑ جاتی ہے، ہمیں عادت گندے خیالات جذبات کی پڑ جاتی ہے. تو یہ بھی ورد اور یہ بھی مشکلات جو ہے نا یہ پرابلمس پیدا کرتے ہیں. تو بھئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط، اچھا، ہمارے اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار ہوں، تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وجود کے اعضاء کی علیحدہ علیحدہ حفاظت کریں اور ہر وجود کے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ اعمال پہ کریں. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. چلیں.